بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نیوز ہے، یہ دیکھ لیں کہ ہونڈا گاڑیوں کی سیلز میں سالانہ 400% تک اضافہ۔ تو ہونڈا کار کا ہی آپ کو میں نے بائی کال دینی تھی، چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن کل جو بات ہو چکی تھی آلریڈی پورٹ فولیو والی اور کریکشن والی، اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے پیسے پہ یا آپ کی فری کیش پہ۔ اب دیکھیں، جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو 5 لاکھ کا انویسٹر ہے وہ ایک سے زیادہ سٹاک میں کام نہ کرے۔ اگر بہت زیادہ اسے سٹاک میں کام کرنا ہے، بہت زیادہ سٹاک اسے لینے ہیں، تو صرف 2 سٹاک میں کام کرے، اس سے زیادہ تو قطعاً بھی نہ کرے۔ بس اتنا کرے کہ انٹری لینے سے پہلے کسی بھی سٹاک میں تھوڑا سا صبر کرے، اس کی موومنٹ کو دیکھے اور اس کے بعد انٹری لے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بڑی بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھائیوں کے ایسے میسج بھی آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن میں بائی اور سیل کر سکتے ہیں سٹاک کو، یعنی کہ آج ہی ایک سٹاک کو بائی کیا، کہ آج ہی اس کو سیل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ سیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارا بروکر کہتا ہے کہ آپ ایک ہی دن میں جو سٹاک بائی کرتے ہیں اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ تو ان کا بروکر ہوگا ڈبل فیس کے چکروں میں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جتنا پورٹ فولیو ہے، چاہے 10 لاکھ کا ہے، چاہے 15 لاکھ کا ہے، چاہے 5 لاکھ کا ہے، اپنی ٹوٹل کیش کو ڈیوائیڈ کریں 3 حصوں میں۔ ایک حصہ اس کا جو 30% ہے وہ آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں، اس سے چاہے جتنی مشکل ٹریڈ ہو آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب سینیریو چل رہا ہے انڈیکس کا کہ انڈیکس بہت ہائی سائڈ پہ موو کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹوٹل کیش پڑی ہے 100%، تو آپ اس کا 30% کبھی بھی رسک لے سکتے ہیں اس 30% سے۔ باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ کی کیش کا، وہ آپ جا کے یوز کر سکتے ہیں تقریباً 5 سے 7% نیچے جب آپ کا سٹاک جاتا ہے تو اس کو ایوریج کرنے کے لیے وہ یوز کی جا سکتی ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے، تینوں حصوں کو یا آپ کہہ سکتے ہیں فل کیش کو آپ یوز کر سکتے ہیں جا کے کریکشن میں، جب انڈیکس کریکشن لیتا ہے ٹھیک ٹھاک، یا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس کی ڈپ میں جا کے آپ وہ ٹوٹل کیش یوز کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایسی سٹریٹجی اپنائیں گے تو آپ کو مار نہیں پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں سٹاک کی طرف۔ تو ہونڈا کار جو لاسٹ سیشن تھا جمعے والے دن میں، اس کی ڈے رینج تھی 301 سے لے کے 310 تک، جو اس کی کلوزنگ ہے وہ ہے 303 پر۔ ہونڈا کار کے لیے آپ کے پاس 2 سینیریو ہیں، دونوں طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو ابھی بھی اس میں انٹری لی جا سکتی ہے، 303 پہ لے لیں، 300 پر انٹری لے لیں، ادھر بھی انٹری لی جا سکتی ہے، لیکن سٹاپ لاس آپ یوز کریں گے 288 کا یا 290 کا۔ یہ نیچے والی ریڈ لائن اگر دیکھیں جو تقریباً 290 پہ ہے، تو 288 کا یا 290 کا آپ اس میں سٹاپ لاس یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سیف ٹریڈ لینی ہے، بغیر رسک کے ٹریڈ لینی ہے، تو 320 کا انتظار کر لیں۔ 320 اگر سسٹین کرتا ہے تو پھر ایزیلی یہ جا سکتا ہے تقریباً 344 تک اور 390 تک۔ لیکن آپ اگر ابھی بھی انٹری لے لیں تو لی جا سکتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں جو آپ کے پاس سٹاپ لاس ہوگا وہ 290 یا 288 کا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کافی میسج آ رہے ہیں سازیوں کو لے کے کہ سازیوں کا انالیسس بتا دیں، فلاں سٹاک کا انالیسس بتا دیں، پی اے ایل کا، ڈبلیو ٹی ایل کا، جس کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے وہ بڑے آرام سے لکھ دیتا ہے اس کا انالیسس کر دیں۔ اب انالیسس 2 قسم کے ہیں، ایک ٹیکنیکل انالیسس ہے اور ایک فنڈامنٹل انالیسس ہے۔ فنڈامنٹل انالیسس اگر آپ نے کرنے ہیں تو آرام سے جا کے اس کی جو لاسٹ ٹرانسمیشن رپورٹ ہے کسی بھی سٹاک کی، 2 ٹرانسمیشن رپورٹ پڑھ لیں تو میرے خیال سے فنڈامنٹل آپ کے سامنے آ جائیں گے، اس کا کچا چٹھا کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر ٹیکنیکل انالیسس کی بات کرنی ہے تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ایزی وے ہے آپ کے پاس کہ انویسٹیفائی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور کوئی بھی سٹاک کا آپ نے دیکھنا ہے اس میں ٹیکنیکل انالیسس اس کے دیکھنے ہیں تو ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کریں، آپ کو موٹے موٹے سامنے آ جائیں گے لیول کہ کس لیول پہ اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ بائی کرنا ہے، کون سی ریزسٹنس ہے اس کے پاس، کون سی سپورٹ ہے اس کے پاس، کون سے پیوٹ پوائنٹ ہے اس کے پاس۔ تو میرے خیال سے آج کے دور میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ویسے میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اگر سازیوں کی بات کریں تو اس کی کلوزنگ 704 پہ ہے، 700 تک اس کو بائی کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے 700 کو بریک نہ کرے تو ایک اچھی بائنگ یا ایک اچھا لیول پھر آپ کو نیکسٹ دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ نے سیف ٹریڈ لینی ہے تو پھر تھوڑا سا رک جائیں،
اس کو 750 سے اوپر سسٹین کرنے دیں، کلوزنگ ایک 750 سے اوپر دینے دیں، پھر اس میں ٹریڈ لیں، تو میرے خیال سے وہ ایک سیف ٹریڈ مانی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر سیف ٹریڈ دوسرے لفظوں میں لینی ہے نیچے جا کے، تو پھر 700 پہ بھی ٹریڈ نہ لیں، تو اس کو جانے دیں 650 تک، 660 تک، تو ادھر جا کے اگر اس میں آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے ایک سیف ٹریڈ تصور کی جائے گی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر 782 کو 782 کو یہ سسٹین کر گیا تو تقریباً 1000 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر پی ایس او کی بات کریں تو پی ایس او کے پاس ایک اچھی سپورٹ موجود ہے 178 کی، یا 178 کو آپ بریک آؤٹ لیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی جو کلوزنگ ہے وہ 179 پہ آئی ہے جمعے والے سیشن میں، اور پیچھے اگر دیکھیں تو ایک سپورٹ بھی یہ لیول آپ کہہ سکتے ہیں 178 کا سپورٹ لیول بھی ہے، اور ریزسٹنس لیول بھی رہ چکا ہے پہلے۔ تو اس میں ٹریڈ لینے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بائی کر لیں 173 سے لے کے 175 تک، یا 178 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو پھر بھی بائی کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹارگٹ پرائز اس کے ہوں گے 180 سے لے کے 180، 183 اور اس سے آگے کے۔ سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر اسی جگہ پہ اس کو بائی کرتے ہیں تو 170 کا سٹاپ لاس آپ یوز کریں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں 189 کے اوپر۔ 189 کے اوپر اگر یہ کلوزنگ دیتا ہے یا سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ اس کو ادھر جا کے بائی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے جو ٹارگٹ پرائز ہوں گے وہ 192 سے لے کے 218 روپے تک ہوں گے، اور اگر 189 پہ آپ اس کو بائی کرتے ہو تو پھر جو سٹاپ لاس یوز کرو گے آپ وہ 187 کا یوز کریں گے۔ اس کے بعد جو میرا بروکر ہے اس کی کال آئی تھی کہ اس کو بائی کر سکتے ہیں 183 سے لے کے 184 تک، تب یہ 183 184 پہ موو کر رہا تھا تقریباً 2-4 دن پہلے۔ تو سیلنگ جو اس کی تھی یا ٹارگٹ پرائز اس کی تھی 192 سے لے کے 218 روپے تک، اور انہوں نے اس کا سٹاپ لاس بتایا تھا 173 کا۔ چلیں آپ نے جس کی بھی ماننی ہے، لیکن سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں 173 سے لے کے 170 تک کا، اور 178 کا بریک آؤٹ لیول تھا جس کے اوپر یہ کلوزنگ دے چکا ہے۔ اس کے بعد کل ایک نیوز لگائی تھی وہ کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کی، اس میں ہپکو بھی تھا۔ میں نے جتنے بھی آج آپ کو سٹاک بتائے ہیں، ایچ کار بتایا، سازگار بتایا، ہپکو بتایا، ان سب میں میری بھی انٹری ہے، ان سب میں میری ہولڈنگ ہے، اس لیے میں نے یہ سٹاک آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں۔ تو ہپکو کے پاس ایک بڑی زبردست تھی سپورٹ موجود تھی 135 کی، 136 کی، جس کو یہ سسٹین کر گیا، اور اس کی کلوزنگ جو آئی ہے وہ 137 کے اوپر آئی ہے، 137 کے اوپر اس نے کلوزنگ دی۔ آپ کو بائی کرنے کا بولا تھا اس کو 135 سے لے کے 136 تک، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بیراندہ بگڑے ہلے بھی کچھ نہیں، تو ابھی بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر کل یہ آپ کو منڈے والے دن موقع دیتا ہے 135 سے 136 کے درمیان میں بائی کرنے کا تو ضرور بائی کریں اس کو۔ اور ٹارگٹ پرائز اگر یہ 142 کو 142 کو سسٹین کر گیا، اس کے اوپر کلوزنگ دے دی، تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 160 170 آپ کو دکھا سکتا ہے۔ ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک آپ کو پتا ہے پیچھے جو ٹاپ ڈیویڈنڈ ییلڈ سٹاک تھے ان میں یہ اوپر تھا، پہلے نمبر پہ تھا آپ کو، تو اچھا سٹاک ہے، میرے خیال سے آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے۔ اس میں آن اینڈ آف ٹریڈ کریں، اوپر گئے تو سیل کر دیا، نیچے گئے تو پھر دوبارہ اٹھا لیا، ٹوٹل کلیئر اس کو نہ کریں، اس کو اپنے پورٹ فولیو کی زینت بنے رہنے دیں۔ سٹاپ لاس کی ویسے ضرورت تو کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے سٹاپ لاس یوز کرنا ہے تو 127 کا سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھائی نے ٹریٹ کا مجھے چارٹ بھیجا تھا، تو اس میں دکھا رہے تھے وہ کہ 1690 کا بریک آؤٹ لیول تھا ٹریٹ کے پاس، تو اگر اس کے اوپر سسٹین کرتا ہے اور ٹریٹ تو میرے خیال سے آپ کو گڈ موو آگے نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔